الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں چھٹے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان قانون جہاد ہے۔ یہ اس لحاظ سے ایک نہایت اہم باب ہے کہ دور حاضر میں اسلام کے جن احکام نے عالمی سطح پر مسائل پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک جہاد اور قتال کا مسئلہ بھی ہے۔ میں نے اس باب میں ابتدا ہی میں ایک مختصر سا نوٹ نیچے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاد کے معنی کسی جدوجہد میں پوری قوت صرف کر دینے کے ہیں۔ اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ جہاد کا لفظ قرآن مجید میں صرف قتال کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ اصلاً اس کا مفہوم کسی جدوجہد میں اپنی قوت صرف کر دینے کا ہے، مجاہدہ کرنے کا ہے، کوشش کرنے کا ہے، آخری درجے کی کوشش کرنے کا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دعوت دین کو جہاد کبیر قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَجَاهِدْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ یہ قرآن ہاتھ میں لیجئے اور اس کے ذریعے سے جہاد کبیر کیجئے۔ اسی طرح متعدد مقامات پر یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، یعنی جدوجہد کیجئے، اپنی پوری کوشش صرف کیجئے، اس کو اپنی مساعی کا ہدف بنا لیجئے۔ ان مفاہیم میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی میں ایک پہلو قتال کا بھی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے اس کے لیے قانون قتال کا عنوان کیوں انتخاب نہیں کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعبیر یا یہ اصطلاح اب بہت عام ہو چکی ہے، اور جنگ کے معنی میں، قتال کے معنی میں ہر شخص کی زبان پر ہے، تو اس کو قرآن مجید نے بھی اس مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس میں تبدیلی نہیں کی۔ البتہ یہ واضح کر دیا ہے کہ قرآن میں یہ تعبیر جس طرح اللہ کی راہ میں عام جدوجہد کے لیے استعمال ہوئی ہے، اللہ کی راہ میں عام جدوجہد کے لیے، اسی طرح قتال فی سبیل اللہ کے لیے بھی آئی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں اترنا، اللہ کی راہ میں تلوار اٹھانا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ یہاں اس کا یہی دوسرا مفہوم پیش نظر ہے، یعنی جب یہاں ہم قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے بارے میں، قتال کے بارے میں، وہ جنگ جو ہتھیاروں سے کی جاتی ہے، جس میں دوسروں کو مارا جاتا ہے، خود بھی اپنی جان دیتا ہے آدمی، اس سے متعلق اسلام کا قانون کیا ہے۔ میں نے لکھا ہے امن اور آزادی انسانی تمدن کی ناگزیر ضرورت۔ یعنی اصل کیا ہے؟ کیا اصل جنگ ہے، یا جنگ انسانی تمدن کی بنیادی ضروریات میں سے ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں خدا کی طرف جس اسکیم کے پیش نظر بھیجا گیا ہے، یا خود انسان جب اپنے انسانی اعمال کا مطالعہ کرتا ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو آزادی سے کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اس کو امن میسر ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ بھی اب تک انسان کا تجربہ سامنے آیا ہے، اس سے بھی یہی بات واضح ہوئی ہے کہ اگر آزادی ہو تو انسان کی صلاحیتیں نمایاں ہوتی ہیں، اس کے جوہر کھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں جو علوم بدیت کیے ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح امن کے حالات ہوں تو معاشرے میں معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے رزق کے مواقع پیدا ہوتے ہیں،
تہذیب اور تمدن کے لیے آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے۔ اسی کو دینی لحاظ سے دیکھیے تو اگر آزادی ہے تو جو نقطہ نظر میں چاہوں گا اختیار کروں گا، اس کے مطابق جس طرح چاہوں گا عمل کروں گا، اور یہی اللہ تعالیٰ اپنی اسکیم کے تحت چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس پر قدرت رکھتا تھا، میں انسانوں کا خالق ہوں کہ ان کو میں ایک ہی دین پر پیدا کر دیتا، یا وہ اگر انحراف کرتے تو ان کو بالجبر انحراف سے روک دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ چنانچہ اعلان کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں نے کوئی جبر روا نہیں رکھا، البتہ یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت کو گمراہی سے بالکل الگ کر دیا ہے۔ اور جب ہدایت اور گمراہی بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ گئی ہے تو اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ انسان کو وہ آزادی حاصل ہو کہ وہ ان میں سے جس راستے کا چاہے انتخاب کرے۔ اسی آزادی کو اس طرح بھی تعبیر کیا ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا، انسان کے لیے دنیا میں دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، وہ چاہے تو اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بن کر رہے، اور چاہے تو وہ اپنے پروردگار کی ناشکری کا رویہ اختیار کر لے۔ اور اسی کو اس طرح واضح کیا ہے کہ ہدیناہ السبیل، اور اسی کو اس طرح واضح کیا ہے کہ ہدیناہ النجدین، دونوں راستے کھول دیے ہیں، راستہ واضح کر دیا ہے، انتخاب انسان کے پاس ہے۔ اس انتخاب کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ انسان کو امن میسر ہو، کیونکہ اسی میں زندگی کی وہ تمام سرگرمیاں وجود میں آئیں گی جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ انسان نے کیا رائے اختیار کی، کیا رویے اپنائے، اور وہ یہاں کیا کاشت کر کے اس کا حاصل لینے کے لیے اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوا ہے۔ امن اور آزادی انسانی تمدن کی ناگزیر ضرورت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے، آپ کو، ہر شخص کو اس کی پوری کوشش کرنی ہے کہ دنیا میں امن رہے، انسان کی آزادی پر کوئی قدغن نہ ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ انسان کے اندر ہی وہ چیز موجود ہے اور فطرت ہی میں ودیت کر دی گئی ہے کہ جس سے فساد اور سرکشی وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ اسی آزادی کا ثمرہ ہے، یعنی جب آزادی دی گئی ہے کہ وہ جس راستے کا چاہے انتخاب کر لے، اور پھر اس کے لیے راہیں بھی کھول دی گئی ہیں اور اس کو دنیا میں اقتدار بھی دے دیا گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی اندیشے کا ذکر کیا تھا فرشتوں نے، میں آگے جا کر اس کی وضاحت کروں گا۔ امن اور آزادی انسانی تمدن کی ناگزیر ضرورت ہے، فرد کی سرکشی سے اس کی حفاظت کے لیے تادیب اور سزائیں ہیں۔ انسانی جان، انسانی مال اور انسانی آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ اجازت نہیں دیتے کہ کوئی فرد، کوئی معاشرہ، کوئی نظم اجتماعی، کوئی ریاست انسان کی جان، مال یا آبرو کے خلاف ادنیٰ تعدی بھی کرے۔ اس کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ جو اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا منشور ہے، وہ اصل میں اسی بنیادی اصول سے وجود پذیر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت عطا کر کے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ انسانیت کا بھی متفقہ فیصلہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی، آپ کو معلوم ہے کہ آخری خطبے میں یہی حقیقت واضح فرمائی تھی اور اعلان کیا تھا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، یعنی تمہارے جان اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں یہ تمہارے درمیان حرمت رکھتی ہیں، ایسی حرمت جیسے یہ یوم النحر رکھتا ہے تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے میں۔ اس حرمت کو اسی وقت پامال کرنے کی اجازت حاصل ہوتی ہے جب کوئی فرد خود ان میں سے کسی چیز کے خلاف کوئی اقدام کر ڈالتا ہے، یعنی یا جان کے خلاف، یا مال کے خلاف، یا آبرو کے خلاف۔ اس کو سرکشی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی انسان نے کیا کیا؟
بجائے اس کے کہ وہ امن اور آزادی کے ساتھ خود بھی زندگی بسر کرتا اور دوسروں کو بھی بسر کرنے دیتا، اس نے سرکش ہو کر دوسروں کی آزادی کو، دوسروں کے امن کو خراب کرنا چاہا ہے۔ یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ ضرورت انسانی تمدن کی ضرورت بن جاتی ہے کہ تادیب اور سزا کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس پر پوری دنیا کا اجماع ہے۔ انسان کے اخلاقی شعور نے ہمیشہ وہ نظم قائم کرنے کی کوشش کی ہے جس میں اس سرکشی سے امن اور آزادی کی حفاظت کی جا سکے۔ سرکشی سے امن اور آزادی کی حفاظت ہی کے لیے ریاست کا نظم قبول کیا گیا ہے، ورنہ انسان کیوں چاہے گا کہ کچھ لوگ اس کے اوپر حکمران بن کے بیٹھ جائیں اور پولیس کا ایک نظام قائم ہو اور پکڑ دھکڑ کرنے کے لیے لوگ آ سکتے ہوں۔ یہ اسی لیے گوارا کیا گیا کہ انسان کو امن اور آزادی کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر اسی سے عدالت اور قانون کا تصور پیدا ہوا، اور یہ بحث پیدا ہوئی کہ ریاست کے یا نظم اجتماعی کے کیا اختیارات ہیں۔ تادیب اور سزائیں انسان نے بھی اختیار کیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنی شریعت یا اپنا قانون دیا تو اس میں بھی کچھ جرائم کے لیے سزائیں مقرر کی گئیں، ہم ان کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ فرد کی سرکشی سے اس کی حفاظت کے لیے تادیب اور سزائیں ہیں، لیکن قومیں شوریدہ سر ہو جائیں، یعنی قوموں کو جنون لاحق ہو جائے، قوموں پر دیوانگی کا دورہ پڑ جائے، وہ سرکشی اختیار کر لیں۔ فرد کی سرکشی کس طرح ہوتی ہے؟ یعنی کسی معاشرے میں، کسی منظم ریاست میں، کسی نظم اجتماعی میں ایک فرد کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کا مال چرا لیتا ہے، کسی کی آبرو پر حملہ آور ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے قانون میں سزائیں مقرر کی جاتی ہیں۔ ان سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو عبرت ہو، اس شخص کی تادیب ہو۔ لیکن اگر یہ جرم قوموں سے سرزد ہو جائے، یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک ریاست کا نظم ہے جس میں کوئی ایک فرد، چند افراد، کوئی ایک جتھا اس نوعیت کے کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، ایک پوری کی پوری قوم جرائم پیشہ ہو جائے، یا لوگوں کی جان، مال، آبرو کے خلاف ظلم و عدوان کا ارتکاب کرنے لگ جائے، تو اب کیا کیا جائے؟ لیکن اگر قومیں شوریدہ سر ہو جائیں تو ہر شخص جانتا ہے کہ ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، یعنی پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے ایک قوم نے سرکشی اختیار کر کے امن اور آزادی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، خواہ اس نے اپنے ہاں اس امن اور آزادی کو خطرے میں ڈال دیا ہو یا کسی دوسری قوم کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو، دونوں صورتوں میں انسان کا اجتماعی ضمیر بھی اس بات کو مانتا ہے اور خدا کا قانون بھی اس کو مانتا ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا کہ اس قوم کی سرکشی کا علاج کیا جائے۔ نصیحت اور تلقین جب تک کارگر ہو، تلوار اٹھانے کو کوئی شخص بھی جائز قرار نہ دے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ہی مرحلے میں ہم کو حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں جو نظم قائم کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے تحت، اس میں حکمران آگے بڑھتے ہیں، اجتماعی ادارے آگے بڑھتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سمجھانے کی کوشش کتنی ہونی چاہیے، کہاں تک ہونی چاہیے، میں بھی یہی کہوں گا، اور ہر وہ شخص کے جس کو امن اور آزادی عزیز ہے وہ یہی کہے گا کہ آخری حد تک ہونی چاہیے۔ نصیحت اور تلقین جب تک کارگر ہو، تلوار اٹھانے کو کوئی شخص بھی جائز قرار نہ دے گا، مگر جب کسی قوم کی سرکشی اور شوریدہ سری اس حد تک پہنچ جائے کہ اسے نصیحت اور تلقین سے صحیح راستے پر لانا ممکن نہ رہے، یعنی سمجھانے کی کوشش کی گئی، ہمسایوں نے بھی کی، ارد گرد کے ممالک نے بھی کی، دنیا کی قوموں نے بھی کی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک قوم، اس کی قیادت سب سرکشی پر آمادہ ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے آئی، یعنی جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی
تو ایک بڑی طاقت کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ اس کے ہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا ہے، اور ٹوین ٹاورز پر حملے کے مجرم انہوں نے چھپا رکھے ہیں۔ اب میں اس پر اس وقت گفتگو نہیں کر رہا کہ یہ الزام درست تھا یا یہ الزام غلط تھا، لیکن اس نوعیت کی سرکشی، اس نوعیت کی شورید سری، اس نوعیت کی دیوانگی کا اگر ظہور ہو گیا ہے تو پھر یہی ہونا چاہیے کہ پہلے مرحلے میں یہ کوشش کی جائے کہ وہ لوگ اس سے باز آ جائیں، اپنے جرم کا اعتراف کر لیں، سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر انہوں نے جرم نہیں کیا ہے تو کسی عدالت میں، قوموں کے سامنے، دنیا کے سامنے آ کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں۔ لیکن اگر یہ چیز کارگر نہ ہو، ہر کوشش ناکام ہو جائے، تو پھر دنیا بھی اجازت دیتی ہے، اس وقت کی دنیا بھی، اس وقت کی دنیا جو عالمی سطح پر جنگوں سے مضطرب ہو کر ایک بڑا ادارہ بنا چکی ہے، جو کم و بیش نیم عالمی حکومت کا کردار ادا کرتا ہے، وہ بھی اجازت دیتی ہے کہ پھر آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اسے نصیحت اور تلقین سے صحیح راستے پر لانا ممکن نہ رہے تو انسان کا حق ہے کہ اس کے خلاف تلوار اٹھائے، اور اس وقت تک اٹھائے رکھے جب تک امن اور آزادی کی فضا دنیا میں بحال نہ ہو جائے۔ یعنی اصل چیز کیا ہے؟ وہی جس سے اس تحریر کی ابتدا ہوئی تھی کہ امن اور آزادی انسانی تمدن کی ناگزیر ضرورت ہے۔ امن اور آزادی کو قائم رہنا چاہیے، یعنی انسان کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں اس کو ڈالا ہے وہ اس کے لیے کل کوئی عذر نہ پیش کر سکے۔ اور انسانی تمدن کو امن میسر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے باطن میں چھپی ہوئی قوتوں کو بروئے کار لا سکے۔ تو اس امن اور آزادی کو بحال کرنا ہے۔ اگر کسی قوم نے سرکشی کا طریقہ اختیار کیا ہے تو تلوار اٹھائی جائے گی، اقدام کیا جائے گا، اس کے لیے قوانین بنائے جائیں، عالمی سطح پر قاعدے طے کیے جائیں، ادارے بنائے جائیں، اقوام متحدہ سے اجازت لے کے یہ کام ہو، یہ تفصیلات ہیں۔ اصول کی بات یہ ہے کہ کیا یہ ہوگا کہ کوئی قوم کتنی بھی سرکش ہو جائے، ہم کو اس کے خلاف کسی اقدام کا حق نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکشی کو گوارا کر لیا جائے لیکن جنگ کو گوارا نہ کیا جائے۔ اس کو دنیا کے ضمیر نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اس کو خدا کا دین بھی تسلیم نہیں کرتا۔ یعنی اگر سرکشی ہے تو سرکشی اگر کسی قوم کے نظم اجتماعی کے اندر فرد کی طرف سے یا چند افراد کی طرف سے ہوئی ہے تو عدالتیں سرکوبی کے لیے موجود ہیں، لیکن یہی سرکشی اگر کسی قوم کی طرف سے ہوئی ہے تو پھر جنگ ہوگی، پھر تلوار اٹھائی جائے گی۔ تلقین اور نصیحت اگر کارگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کارگر نہیں ہوئی اور بار بار کی کوشش کے باوجود کارگر نہیں ہوئی تو سرکشی کی سزا اس قوم کو دی جائے گی۔ میں عرض کیا ہے کہ یہ تلوار اس وقت تک اٹھائی رکھی جائے گی جب تک امن اور آزادی کی فضا دنیا میں بحال نہ ہو جائے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ تلوار اٹھانے کی یہ اجازت اگر نہ دی جاتی، یعنی وہی بات جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر انسانی ضمیر بھی یہ فیصلہ کرتا اور خدا کے دین میں بھی یہی ہوتا کہ نہیں، جنگ کسی حال میں نہیں ہونی، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ تلوار اٹھانے کی یہ اجازت اگر نہ دی جاتی تو قوموں کی سرکشی اس انتہا کو پہنچ جاتی کہ تمدن کی بربادی کا تو کیا ذکر، معبد تک ویران کر دیے جاتے ہیں، یعنی خدا کی عبادت کی جگہیں، مسجدیں، مندر، گرجے، کلیسا، ظاہر ہے کہ یہ جگہیں کوئی سیاسی جدوجہد کی جگہ نہیں ہیں، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہیں۔ تو قرآن مجید نے انسان کی سرکشی کے منتہا کو بیان کرنے کے لیے یہ مثال دی کہ یہ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ جنگ کی اجازت کیوں دی گئی ہے۔ اگر نہ دی جاتی
تو انسان کچھ ایسا واقع ہوا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ معبد تک ویران کر دیے جاتے اور ان جگہوں پر خاک اڑتی جہاں اب شب و روز اللہ پروردگار عالم کا نام لیا جاتا اور اس کی عبادت کی جاتی۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اگر لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے اللہ دفع نہ کرتا، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں، گرجے، معبد اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب ڈھا دیے جاتے۔ اس سے قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ خواہش تو بہت اچھی ہے کہ اس دنیا میں جنگ نہ ہو، امن رہے، آزادی رہے، لیکن انسان واقعی اس طرح کا ہوا ہے کہ اس سے انفرادی طور پر بھی سرکشی کا صدور ہوتا ہے، اس لیے عدالتیں بند نہیں کی جا سکتی، پولیس کے محکمے ختم نہیں کیے جا سکتے، تعزیرات و حدود کی کتابیں دریا برد نہیں کی جا سکتی، اسی طریقے سے جنگ بھی ختم نہیں کی جا سکتی۔ ہم اس کے لیے قاعدے بنا سکتے، ضابطے بنا سکتے، لیکن یہ کہ ہم جنگ کسی حال میں بھی نہیں کریں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر جنگ ہوگی۔ تو یہ قرآن مجید نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اللہ نے جنگ کی اجازت کیوں دی ہے۔ اس میں انسانوں کو مرنا ہے، انسانوں کو مارنا ہے، اس لیے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی اجازت اس امن کے لیے، اس آزادی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے دی گئی ہے۔ یہ جہاد و قتال ہے۔ یعنی میں نے ابتدا ہی میں یہ واضح کر دیا ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کا ضمیر عالمی سطح پر جنگ کو جائز رکھتا ہے، اللہ نے بھی جنگ کو اسی مقصد سے مشروع کیا ہے۔ یہ جہاد و قتال ہے، لیکن اس کا حکم قرآن میں دو صورتوں کے لیے آیا ہے۔ وہ دو صورتیں کیا ہیں؟ ایک ظلم و عدوان کے خلاف، اسی کی میں نے اوپر وضاحت کر دی ہے۔ یہ لیکن حرف استدراک ہے۔ کیوں لکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ جو تمہید میں وجہ بیان کی گئی ہے اس کے تحت تو ایک ہی صورت آتی ہے، اور وہ صورت ہے ظلم و عدوان کے خلاف۔ قرآن مجید میں جنگ کی دو صورتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن اس کا حکم قرآن میں دو صورتوں کے لیے آیا ہے، ایک ظلم و عدوان کے خلاف، دوسرے اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف۔ یعنی ایک صورت جنگ کی یہ ہے کہ ظلم کو مٹانے کے لیے، عدوان کو مٹانے کے لیے، سرکشی کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی جائے، اور دوسری صورت قرآن مجید میں منکرین حق کے خلاف جنگ ہے جو اتمام حجت کے بعد کی جاتی ہے۔ اصل میں یہ جو دوسری صورت ہے اسی سے متعلق آیات شدید غلط فہمیوں کا باعث ہوئی ہیں۔ یہ آیات کیا ہیں، ان کا صحیح مفہوم کیا ہے، اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف جنگ کیسے ہوتی ہے، یہ تفصیلات تو ابھی زیر بحث آئیں گی، لیکن یہ کتنی بڑی غلط فہمیوں کا باعث ہوئی ہیں اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ ہماری فکر میں یہ تصور کہ مسلمان کفر کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے قیامت تک، یعنی کفر کو مٹانے کے لیے۔ اور اسی طرح مولانا سید ابواللہ مودودی صاحب کا یہ نقطہ نظر کہ مسلمانوں کو حق دیا گیا ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی غیر مسلم حکومت قائم نہ رہنے دیں، یہ انہی آیات سے تصورات پیدا ہوئے۔ اور اس وقت بھی جس دہشت گردی کو ہم جہاد کے نام پر برپا دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے مختلف تنظیمیں وجود میں آئی ہیں، یہاں تک کہ جب اب میں یہ پڑھا رہا ہوں تو اس وقت اسی مقام سے اٹھ کر ایک دولت اسلامیہ یا عبارت اسلامیہ بھی وجود میں آ گئی ہے،
اور اس نے انہی آیات سے استدلال کر کے اپنا لائے عمل بنایا ہے، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے اور اس کا کس دقت نظر کے ساتھ جائزہ بھی لیا جانا چاہیے اور مطالعہ بھی ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ جہاد اور قتال یہ دین کا حکم ہے، اس کا قرآن مجید میں 2 صورتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا ہے، ایک ظلم و عدوان کے خلاف، دوسرے اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف۔ ان 2 صورتوں کا ایک عنوان کی حد تک تعارف یہ میں نے کرا دیا۔ ان کی تفصیل اس تمہید میں مجھے کچھ مزید کرنی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ اگلی نشست میں مطالعہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔